مختصر سے وقت میں اور میرے بعد حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم شہر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب اور دیگر فقہاء کرام انشاءاللہ صرف میں آپ سے 25 منٹ اللہ کرے میں ہوئے فرما دے ساری رات قاری تیری بات سنیں گے ساری رات ذرا بولو بھائی بولو ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ شادی اور ایک باری پھر پہ کرو پھر آ جاؤ سائی والوں پھر کے آ جاؤ ماشاءاللہ ادھر تک میری تقریر ختم ہو جائے گی اللہ برکت فرمائے اللہ راضی ہوئے ایہو جے جگمگ کرتے ہوئے قوم میں اس طرح ہی سٹیجن تے ماشاءاللہ جگمگ لائی رکھن اللہ دیا رحمت آئی رحمت اللہ اکبر اللہ اکبر قاری عبدالحفیظ نے ایک نظم کہی ہے کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا تیرا قدم منور تیرا قدم منور تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا تیرا قدم منور
ستے ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ رنگ لا دیتے سجدہ نے اللہ کی. اے ماشاءاللہ آئے تو برکت پہ یہ نبی ستے ستے نے ہاتھ کھڑا کیا کہتے تھے آنا برکت پہ یہ تیری ختم نبوت کے تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام تیرا نام تیرا نام تیرا نام بولتا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ماشاءاللہ تقاریر وعظ و نصیحت کے پروگرام جو مغرب سے اللہ کے فضل سے اس وقت تک جاری ساری علماء نے فضلاء نے احباب اقتداء نے ماشاءاللہ اتنے عمدہ بیان کیے ہیں جو انتہا کا. ایک ایک کا ذکر کیا جائے ایک ایک کا نام لیا جائے تو ساری رات گزر جائے گی. بات میں نے بھی کچھ عرض کرنا ہے. اللہ اکبر. اور وہ یقین کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں یہ دوسرا لفظ ہے. ایسا چھاتا کیوں یہ سندھی والے اس طرح کے چھا کیوں ایسا کہ چھا ایسا چھاتا کیوں. تو بہرحال جن لفظوں میں بھی سنو وہی میرے لفظ ہوں گے. یاد رکھو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. گلائیو گلائیو ذرا سندھی بھائیو گلائیو ماشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دینا انشاءاللہ. عمل کی توفیق اللہ عطا فرمائے. سنو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسانا درود پڑے ہو کدھر زبانی نہ ساڑ جاوے بدو زبان دے ہو کدھروں ساڑی جماعت بن گئے ہو اللہ دے بندے ہو. ذرا کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا بولو صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے آواز نہیں آئی. آپ نے اگر کہیں بھی ہوگی تو میرے تک آواز آپ کی نہیں پہنچی. ذرا کہو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تو سے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دکھ کوئی تکلیف بھی آئے تو ضرور پڑھو اپنے نبی پر, اللہ تکلیفیں حل کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت ابوبکر صدیق 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور ایک اور آدمی مشرک قسم کا وہ بھی بیٹھا ہوا. نبی پر حضرت جبریل امین پیغام لے کر کے آئے. اللہ نے بھیجا ہے پیغام آیا ہے کب تک غلبت الروم کب تک اور فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين للہ الامر. اللہ کا حکم آ گیا. ابو بکر زمین پر تمہیں کوئی ٹھہرنے نہیں دیتا, باتیں آسمانوں کی کرتے ہو. سنو 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 سنو. جو شاہ صاحب کا بیان ہے اس طرح تو میں نہیں کر سکتا. میں شیر پنجاب کی طرح میں تو فقیر قاری عبدالحفیظ جو آپ کے ساتھ کیا اپنا اللہ کی رحمت سے مہربانی سے فضل سے اللہ حدیث ہونے کے بعد میں 55 سال آپ میں گزار چکا ہوں اللہ کی رحمت سے. اب میرا کام پورا ہو گیا ہے. میں اگر اللہ کے پاس بھی چلا جاؤں تو مجھے کوئی عذر نہیں ہوگا بات. اگر بات میں زمین پر تو کرنے کوئی نہیں دیتا. اللہ عزت ہے.
محترم حضرت شاہ صاحب تھپکا دے رہے ہیں، اللہ کی عزت انہوں نے برکت اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔ میں نے بہت عرصہ حضرت شاہ صاحب کے ساتھ، اور پھر جانتے ہو حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، بولو ذرا بولو۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ انہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی، پر تو نے دیکھا جو نہیں محبوب تڑپتے مجھ کو، میری قوم کی ہر حرف وفا یاد کرے گی۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کو جب لے جانے والا جفال آیا، ہم لوگ اندر گئے۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے جب آخری الفاظ تھے میرے ملک پاکستان میں، سنو سنو علامہ کا سنو، علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان کہ اللہ ایسے اس طرح میرے اللہ 25 آدمی تھے ہم، ان میں 10 تک تو اللہ کو پیارے ہو گئے، باقی ہم ہیں۔ جس وقت بھی اللہ کا بلاوا آئے ہم حاضر۔ حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اللہ میں بہت گناہگار، میں بہت گناہگار، میں نے لاکھوں گناہ کیے ہوں گے، مگر تیری عزت کی قسم ہے، تیری عظمت کی قسم ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا۔ یہ میرا قائد، تیرا قائد علامہ ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، میں نے بہت گناہ کیے ہیں مگر میں نے تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا۔ جس طرح میرے نوجوان کہہ رہے تھے ابھی حضرت علامہ کی باتیں، اسی طرح میں بھی جب ساتھ ہوتا تھا ہوتی تھی۔ خصوص جب ہم جلسہ کر کے آئے، راستے میں حضرت علامہ اس قدر رونے لگے، روتے 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 روتے، چہرہ بھیگ رہا ہے، داڑھی بھیگ رکھی ہے اور سسکیاں لے رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا ہے؟ حضرت کیوں اس طرح روتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ یہ رومال میں نے نیچے بچھا دیا۔ میں نے کہا رومال پر ذرا بیٹھو۔ کہا نہیں قاری صاحب نیچے۔ میں نے کہا بیٹھو میرے رومال پر، میرے لیے ساتھ ہوگی۔ فرمانے لگے قاری صاحب وقت تھوڑا رہ گیا ہے، کام بہت پڑا، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، کام بہت زیادہ پڑا ہے۔ اہل حدیث کا کام جو خدمت انجام دینی تھی وہ بہت بہت ساری پڑی ہوئی ہے۔ دوستو عزیزو، آج اتنی مجلس اللہ کے فضل سے تا حد نگاہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، یہ کس کا فضل ہے؟ اور وہ کس کا؟ قرآن و سنت ماننے والے کو بولو یہ کس کا فضل ہے؟ میرے شاہ صاحب محترم پر کس کا فضل ہے؟ میرے شیر پنجاب پر کس کا فضل ہے؟ یہ حاضرین مسجد مجلس مولانا صاحب کے پر کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگر میں قبروں پہ پھرتے اللہ اللہ کہیں سے ریبڑی اٹھا لی، کہیں سے وہ پکانا اٹھا لیا، کہیں سجدہ کر لیا، کہیں رکوع کر لیا، کہیں کہہ دیا میری کہہ کہ میری سننا نہیں، تیری موڑنا نہیں، تیری میری ٹڈے اگے تیری انگلی اگے وہ سننا میری سننا نہیں، تیری موڑنا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اور یہ دن آئے کیا ہوا ہے مر جائیں گے مگر اللہ کے سوا کسی کے آگے سر سجدے میں نہیں رکھیں گے انگلیاں کاٹ جائیں گی مگر اللہ کے بغیر کسی کے آگے نہیں جھکے گی کسی کے آگے نہیں دستبردار ہوگا جی میں اپنا رکھا حضرت ابو بکر صدیق جس کو صدیق صدیق خود خدا نے کہا اور صدیق صدیق مصطفیٰ نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق 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 ہے جو نہ مانے وہ زندیق 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 ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کی آکھدا ہے کھڑ کر کے بول ارے تانوں کوئی زمین تے ٹر نہیں دینا تیرے محمد نال کوئی سلام نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ جس طرح یہ میرے بھائی پڑھ رکھے تھے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے انہی سالوں میں دیکھتے دیکھتے انہی سالوں میں روم فتح ہو کر کے رہے گا اللہ اپنے نبی کے ماننے والوں کی روم کی شاندار فتح سے نوازے گا میری بات اگر سمجھ رہے ہو تو سمجھو انشاءاللہ اللہ کے بدل سے ختم نبوت کا مسئلہ حل تو ہو گیا ہے مگر میں نہ مانوں میں نہ مانوں میں نہ مانوں وہ ابھی باقی ہے انشاءاللہ اس طرح ہوگا 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 کہ قادریت قادیانیت مرزائیت مردہ بات ہو کر کے بھی اپنے ملک میں نہیں رہ سکیں گے بولو بولو نہیں رہ سکیں گے دائیں بائیں دیکھ کر کے تم ایسا بیٹھا کھو تو کہو چل بابا تو چل ادھر تیرا کام ہی کوئی نہیں ہے سنو بھائی اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اسی طرح ہوگا میرے نبی کے امتیوں کہو اسی طرح ہوگا اللہ اپنے فضل سے ہمیں فتح عطا فرمائے گا اس طرح ہوگا سبحان اللہ یہ کوشش کرنے والے جمعیت جمعیت حدیث پاکستان عالمیہ اللہ ان کی کوششوں کو برکت فرمائے رحمت فرمائے عزت فرمائے اللہ فضل رحمت سے ان کی بات فرمائے یہ چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے بندے تھوڑے سے بندے پہ ہوئے اٹھے تو تھوڑے سے بندے اب اللہ کی فضل سے دیکھو کسے طاقت دینے گا اللہ کی فضل سے اللہ نے کیا اپنی رحمت فرمائی ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اتنے اونٹ میں تجھ سے لے لوں گا یا اتنے اونٹ میں تجھے دے دوں گا کہ خبر یہ ٹھیک رہی اللہ اکبر میرے نبی کے دیوانہ پروانہ ختم نبوت کے اللہ کے بدل سے کیا کرنے والوں کہاں سے اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے بھیجا ہے کس طرح پہنچے صفا سفروں کی مشکلات طے کرتے ہوئے پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور کافر کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے انشاءاللہ ہمارا معاہدہ بھی آج اللہ کے بدل سے یاد رکھنا مرزائیت ٹوٹ کر کے رکھے گی ملک میں ان کا ناطقہ بند ہو جائے گا ملک میں یہ نہیں رہ سکیں گے رہے گا تو نام اللہ کا اور اس کے نبی پیارے رسول اللہ کا انشاءاللہ ان کو رکھنے نہیں دیا جائے گا زور سے ذرا ماشاءاللہ دو آدمی کتنے دو بولیے ذرا کتنے بھائی پھر بولو ایسے بولو کتنے دو اونٹنیاں دو ڈاچیاں انہوں نے کول اور گردہ گرد ہرقل بادشاہ کی فوج یہ گردہ گرد این گھرے ہوئے جنہیں آج ہندوستان رہا ہے اللہ اکبر تو دو آدمی ذرا پھر بولنا رضا رحمت کے تمغے کر کہتے ہوئے سینوں پہ سکتے ہوئے دیکھو رضی اللہ عنہ ورسول دو آدمی دو اونٹنیاں بدرواسی والے جا کر کے بیٹھے کیا میلہ لگا ہوئے تھے بولو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ پھر بولو اللہ اکبر فوج کو
چیرتے ہوئے سبحان اللہ کتنے بندے دو کہ فوج کو چیرتے ہوئے اسی طرح پہنچے جا کر کے بادشاہ کے بنے ہوئے کمکما بنے ہوئے دمدمہ نما اس کے جا کر کے نیچے کھڑے ہو گئے صبح کا وقت ہے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور دوسرا ہتھیار لے کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے دیکھا اس کے کرندوں نے جیسا دیکھا جو بادشاہ کے سپاہیوں نے یہ دوڑتے ہوئے اپنے بادشاہ کے پاس مانگے کہنے لگے جی او آ گئے نے جاگو 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 بات ختم ہونے والی ہے او آ گئے نے نالے کمدہ نالے او آ گئے نے رکل کہنے لگا کون کہ مدینے ہو آ گئے اپنے گورنر نو کہنے لگا بدبختہ وہ جہنم دے کیڑے ہو کتے ہو صرف کھانے ہو گئی ہے اللہ اکبر خوبص دے صرف کھان پین دے ہو اور کوئی نہیں جاؤ تیرے کیوں آگے نہیں نیچے آیا گھوڑا اس کا عربی نسل کا اور اس پر جو سجایا گیا گھوڑا وہ ہنا بننا جو ہے وہ چاندی کا اور اس تجھ کو احتشام سے کہ اپنے کپڑے اس کے وہ پوس کی جو کسی نے دیکھی نہیں تھی وہ کپڑے انتہائی اچھے کپڑے کہنے لگا تسی کون ہو وہ کہنے لگے ہم کوئی ہے جن کا تم انتظار کرتے کہا تسی محمد کی فوج دے سپاہی ہو کیا جیا سنو 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 اب ہم نے یہ کردار ادا کرنا ہے اس کردار کے لیے زندہ رہو صرف بات اور تقریریں نہیں کچھ کر کے دکھاؤ جیسے مولانا چیمہ صاحب فرما رہے تھے اب کرنے کا وقت ہے انشاءاللہ کر گزریں گے اللہ کے نام سے کر گزریں گے انشاءاللہ ایسے ہوگا مجھ کو بوڑھا نہ سمجھو کبھی بوڑھا رہ گیا میں اللہ کے طرف میں جوان ہوں ذات ضعیف آدمی نہیں میں بوڑھا نہیں میں بابا نہیں اللہ کے فضل سے میں وہاں قرآن سنانا وہاں دور و دور جانا وہاں میرے قرآن نصیحت میں جو شمجی کری ہو یا خون خرابہ نہیں میں بوڑھا نہیں میں بابا نہیں کوئی سمجھ آئی گا اللہ انشاءاللہ آپ کے آگے ہوگا آپ پیچھے رہ جائیں گے اللہ کے فضل سے میں آگے آگے جاؤں گا قرآن کی رحمت سے سنو بھائی سنو کیا کہہ رہا ہوں عرض کر رہا ہوں ہاں جی کیا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کپڑے اس سے بھی اچھے تمہیں دیے جائیں یہ کپڑے گندے میلے کچیلے پھٹے ٹوٹے ہوئے یہ کپڑے ادھر چھوڑ دو اور یہ اونگنیاں تمہاری جن وسیع میں رگ کرنا دیا بدبو آ دیے دوروں انہوں میں سے چھڑ دو میں دو بہترین گھوڑے دینا بہترین قابل رشک ہوں اللہ اکبر سلام صحابہ کی پاک قبروں پر جہاں وہ سوئے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا کہنے لگے بے وقوف تو اپنے جیسا ہمیں سمجھتا ہے عارف صاحب یزدانی صاحب محترم شیر پنجاب صاحب کہنے لگے بے وقوف تو اپنے جیسا ہمیں سمجھتا ہے کہنے لگا اپنے جیسا تو نہیں سمجھتا اگر اپنے جیسا نہیں سمجھتا تو یہ گھوڑے یہ تمہارے اعلیٰ قسم کے ہتھیار یہ تمہاری فوج تمہیں کوئی قسم کا فائدہ نہ دیتی دیکھ لیا سمجھ لیا ہے کہ وہ فائدہ نہیں دیتی فائدہ ہمیں دیتا ہے عرش والا دیتا ہے عرش والے کے حکم سے ہم تمہارے اندر آ گئے تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہنے لگا خیر یہ اونٹنیاں ادھر چھوڑ دو گھوڑے پکڑ لو کہنے لگا بیوقوف انہی کے ساتھ جائیں گے یہی اونٹنیاں پکڑ کر کے ذرا بولنا صوفی جی انہی اونٹنیاں کو پکڑ کر کے ہم پھر کر کے دربار میں پہنچیں گے اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ تیرے کیسے بندے تھے یہ پراسرار کیسے بندے تھے پکڑے ہوئے مہارے اپنی اونٹنیوں کی اور دیگر اونٹنیاں بو آتی ہے شک نہیں اس میں اور ایک ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا ہے
اور نیزہ اس طرح مارتے تھے، اس طرح مارتے تھے، اور اس طرح کمبل سے وہ کیا قارین سے نکلتے ہوئے روئی نکلتی ہوئی اٹھ کے اس طرح نکلتے تھے، اور یہ چلے جا رہے ہیں خدا کے سپاہی، نبی کے سپاہی چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ ہرقل کے دربار میں ہرقل سامنے، ہرقل کہنے لگا بس کر تو لے آئے ہیں انہوں نے۔ کیوں بھائی آپ کون لوگ ہو؟ کہا ہم نحن اصحاب رسول اللہ۔ صحابہ کا نام لیا جاتا ہے، ایمان والے خوش ہوتے ہیں اس طرح جیسے کلیجے کا ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ نحن اصحاب رسول اللہ۔ ہرقل کہنے لگا بالکل سچی بات ہے کہ تم محمد رسول اللہ کے صحابی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جی بالکل سچی بات ہے۔ وہ تو کچھ اور کلمہ کہتے تھے تو انقلاب آ جاتا تھا، تمہیں وہ کلمہ آتا ہے؟ انشاءاللہ ہم وہی کلمہ پڑھتے ہوئے جس کلمے پر دھوکہ دیا گیا ہمیں 47 میں، وہی کلمہ، سچا کلمہ، اللہ رسول کے نام والا کلمہ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ جائیں گے۔ اور دشمن کی طاقت چاہے یہودی ہے یا ہندو کی ہو، اللہ جارا یا اس کے بے ایمان یہودی کی ہو، انشاءاللہ نہیں روک سکے گی، نہیں روک سکے گی۔ اللہ کے فضل سے اسلام کا بول بالا ہی بالا، اور دشمن کا منہ کالا ہی کالا، ہندو کا منہ کالا ہی کالا، یہودی کا منہ کالا ہی کالا، اسلام کا بول بالا ہی بالا۔ انشاءاللہ ایسے ہوگا، بولو انشاءاللہ ایسا ہونے والا ہے، اور ہوگا، بولو ذرا بولو ہوگا۔ الف لام میم غلبت الروم۔ بس 2 دن ہی رہ گئے، پیچھے اللہ خیر کرے، باقی ٹھیک ہی ہو گیا کام۔ اپنے ساڑھے مولانا منظور احمد صاحب ایک مثال لیندے ہوتے ہیں کہ این کر دینے جی مرے ہوئے چوچے مرن والے نا، چوچے جی سر ہلا دینے، این سر ہلا دینے۔ سنو بھائی سنو، بات سنو، بات میری خدمت ہے۔ ہرقل کہنے لگا کیا تم وہی ہو صحابہ رسول؟ کہنے لگے بالکل اللہ کے فضل سے اب وہی ہے۔ کہ ہاں وہ تو جی نہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں اس بات کرنا پورے نہ لکھ۔ کیا وہی ہو؟ کہا ہاں وہی ہے۔ کیا وہ تو جب پڑھتے تھے کلمہ تو انقلاب آ جاتا تھا، دیواریں ٹکرانے لگ جاتی تھیں، آدمی کرسیوں سے نیچے گر جاتے تھے، کرسیاں گر جاتی تھیں۔ کیا تم وہی ہو تو پڑھ کر کے دکھاؤ؟ وہ دونوں قریب قریب ہو کر اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، اللہ ہماری آواز میں برکت فرما، اللہ پڑھنے میں برکت فرما، اللہ ہمیں سستیوں سے محفوظ فرما کر کے تازہ تازہ ترین مجاہد غازی بنا، اپنی رحمت سے بنا۔ اللہ اکبر، یہ کہنے لگے لا کرسیوں سے آدمی نیچے گرنے لگ گئے، کوئی وہ گرا وہ گرا وہ گرا وہ گرا۔ اللہ اکبر کہنے لگے پھر پڑھے، کہا ایک دفعہ اور پڑھ دو، سبحان اللہ، سوائے ایک ہو جائے اللہ کی رحمت سے۔ انہوں نے پھر اس طرح پڑھے لا اکبر۔ چلو مردارو نکلو، یہ تمہاری حالت ہے کہ ان کا کلمہ پڑھنا تم سے برداشت نہیں ہوا، ان کو پتہ کیسے کرو۔
ان کو فتح کیسے کرو گے؟ نکل جاؤ میرے دربار سے۔ دربار سے نکال کر کہنے لگا نوجوانوں تم دو ہی آئے تھے، کہا دو ہی، نہ فوج نہ موج نہ دبرے اور کچھ بھی نہیں، دو ہی آئے تھے۔ کہا میں تمہاری انتظار میں تھا۔ بولو بادشاہ ہرقل کیا کہتا ہے؟ میں تمہاری انتظار میں تھا اور میں نے وہ تمام ترین کاغذات اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں جو تمہارے حوالے کرنے تھے۔ یہ وہ کاغذات ہیں جو اس ملک کی حکومت کے کاغذات ہیں۔ اب یہ حکومت تمہاری ہے، اللہ کے فضل سے تم ہی حکمران رہو گے۔ اور میں جا رہا ہوں، رات نکلنے والے اس بادشاہ کا نام ہرقل ہے۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی، انشاءاللہ اللہ دن آئے گا، اللہ کی رحمت سے مہربانی سے یہ چراغ جلتے رہیں گے، ان چراغوں کی لو کبھی بھی مٹ نہیں ہوگی، یہ چراغ جلتے رہیں گے۔ قرآن و حدیث کے دیوانے اسی طرح قرآن و حدیث پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، سننے والے سنتے رہیں گے، پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہ اعزاز شریف حاصل ہے کہ میں نے 35 میں اپنی اسپیڈ پہ 2 کوڑے کھائے اور آج بھی دل کرتا ہے کاش پھر کوئی جائے محمد کی عظمت کے لیے میری پیٹھ پر 2 کوڑے لگے۔ وہ جو مزہ ہے کوڑوں میں، اللہ کی قسم وہ نعمت تو کھانے میں نہیں ہے جو کوڑے کھانے میں۔ اللہ